العسرة ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور سیدھا راستہ دکھانے والی اور حق و باطل کے درمیان فرق ظاہر کرنے والی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا چاہتا ہے، دشواریاں پیدا نہیں کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم گنتی پوری کر سکو اور تاکہ تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتائیے کہ بلا شبہ میں اتنا قریب ہوں کہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ راہ راست پر رہے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب آپ سے استقبال کرتے ہیں اس اجتماع میں، اور جزاک اللہ خیرا کثیرا پیاری بہن کہ آپ نے قرآن کی۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی اسما صاحبہ کو کہ وہ ہمارے سامنے رمضان سے کیسے ہم استفادہ حاصل کریں اس کے بارے میں درس پیش کریں گے۔ الحمدللہ رب مولا رسول رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ معزز و پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہماری زندگیاں جو ہے اسلام سے پرنور ہیں اور پرنمرہ ہیں، اور ہماری زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم دنیا میں یہاں پر کئی موسم آتے ہیں ہماری زندگیوں میں، اور ان موسموں سے وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو محنتی ہوتے ہیں، جو قدر شناس ہوتے ہیں اور جو ترقی پسند کرتے ہیں۔ اس کی میں مثال رکھتے ہوئے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ جیسے کہ جب بہار کا موسم آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کسان جو ہے اپنی کھیتی کے لیے بڑھانے کے لیے جو لگ جاتا ہے، وہ بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، اور پھر اس کی محنت اس طرح لگ جاتی ہے کہ لہلہاتے ہوئے کھیت جو ہے اس کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اب ایگزام کا موسم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے کھیل کود سے ہٹ جاتے ہیں، وہ اپنے دوستوں میں نہیں جاتے ہیں بلکہ بیٹھ کے محنت سے پڑھتے ہیں، اور پھر ان کا رزلٹ جو ہے اس طرح شاندار ہوتا ہے۔ اسی طرح پولیٹیشینس کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ جیسے ہی الیکشن کا موسم آتا ہے تو وہ جو ہے کینوسنگ میں اپنے ووٹس زیادہ کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتے ہیں، اور جتنی محنت کرتے ہیں ہم دیکھیں اتنا زیادہ ان کا جو ہے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح عزیز بہنوں، الحمدللہ ہمارے زندگیوں میں بہت ہی ایک خوشی کی لہر آنے والی ہے، اور یہ جو ہے نیکیوں کی بہار بھی ہے اسے، اور یہ برکتیں، سعادتیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں رحمتیں ہوں گی، اور یہ ایسی بہار ہے جس میں جو ہے ہمیں دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کی دھوم ہوتی ہے۔ اس میں ہم اس موسم میں جو ہے ہم تلاوت کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور پھر دعائیں بھی کرتے ہیں، قیام اللیل میں بھی لگ جاتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایسے عبادتیں کرتے ہیں تو اس کی جو فصل ہے، جو بہت قیمتی فصل ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے بہت شاندار ہوتا ہے۔ اور جتنا زیادہ ہم اس میں محنت کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اتنی ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے، اور ہم جو ہے اس میں جو ہے جس کا ہم کسی کو بیان نہیں کرتے، اتنی زیادہ ہمیں جو ہے اس میں ہم اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں اس میں۔ تو عزیز بہنوں، جیسے ہی یہ موسم آتا ہے، یعنی کہ میں جس موسم کی بات کر رہی ہوں یہ ہے رمضان کا موسم، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ رمضان کے موسم میں 4 قسم کے ہمارے اندر خواتین ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک وہ عورتیں ہوتی ہیں جو جیسا ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو وہ رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے اور رمضان کی تیاریوں میں لگ جاتے تھے. یہ ایک ٹائپ آف لیڈیز ہوتی ہیں جو خواتین ہمارے اندر ہوتی ہیں. تو دوسری ٹائپ آف خواتین وہ ہوتی ہیں جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ جو ہے شاپنگ میں، عید کی تیاریوں میں، افطار کے لیے جو ہے سامان جمانے میں، اس میں لگ جاتی ہیں جہاں پہ سیل لگا ہو. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایسے بھی لوگوں کو. پھر ہم ایسے بھی تیسری کیٹیگری کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں رمضان میں پابندی سے، اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں اور پھر تمام عبادتیں بھی کرتے ہیں. ایسی بھی کیٹیگری کے لوگ رہتے ہیں. اور پھر ایسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، جن کا رمضان سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ نہ نماز میں ہوتے ہیں نہ وہ جو ہے روزہ رکھتے ہیں. تو اکثر ہم جائزہ لیں تو ہم جو ہے تھرڈ کیٹیگری آف لوگوں میں شامل ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم رمضان آتا ہے تو ہم نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں اور روزے بھی جو ہے الحمدللہ رکھتے ہیں. تو عزیز بہنوں، میرا یہاں پر یہ بات کو رکھنا ہے کہ جیسے کہ رمضان کی بہار جس تیزی سے آتی ہے، ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ رمضان ابھی آنے والا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آ بھی جاتا ہے. ہم افطار اور سحری کی تیاریوں میں بھی لگ جاتے ہیں، عبادتیں خوب ہوتی ہیں ہماری، پھر تاخراتیں آتی ہیں، پھر قیام اللیل مطلب لیلۃ القدر بھی آ جاتا ہے، اور اسی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں کہ عید بھی آ پہنچتا ہے، اور پھر ہم کپڑوں میں اور کھانے میں لگ جاتے ہیں، اور اسی تیزی کے ساتھ جو ہے رمضان چٹکیوں میں جو ہے ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. پھر ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ روحانی طور پر، اسپرچل لیول پر ہم جہاں کھڑے تھے رمضان کے بعد ہم وہیں پر کھڑے ہیں. ہمارے اندر کوئی ترقی نہیں آئی، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آیا، تو کوئی چینج ہمارے اندر نہیں آیا. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا ہی رمضان کا مہینہ رخصت ہوا، ہم سے تمام بہاریں جو ہیں چھوٹ گئی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے رمضان میں لاسٹ ہوا، لیکن ہر بار ہر رمضان میں ہم یہی محسوس کرتے ہیں کہ جو رونقیں، جو عبادتوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے رمضان میں، اس کے بعد ہم وہی اسٹیج پر آ کے پہنچ جاتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھانے کے لیے جو ہے خرم مراد رحمہ اللہ جو اپنی کتاب استقبال رمضان میں بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی مثال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بارش جب پڑتی ہے تو ہر جگہ یکساں پڑتی ہے. نہروں میں اور تالابوں میں بھی بارش پڑتی ہے، چٹیل جو چٹان ہوتے ہیں اس پر بھی بارش پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں بھی پڑتی ہے، اور زرخیز زمین یعنی کہ فرٹائل لینڈز میں بھی بارش پڑتی ہے. تو جیسا کہ آپ دیکھیں کہ بارش کا پانی جتنا بڑا تالاب ہو، نہر ہو، اتنا زیادہ اس میں پانی بھر جاتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گڈھوں میں بھی پانی بھرتا ہے اس کے وسط کے حساب سے. اور جو چٹیل چٹان ہوتے ہیں اس پہ پانی پھسل کے بہہ جاتا ہے، نہیں بہتا ہے. بلکہ ہماری مثال ایسی ہونی چاہیے جو زرخیز زمین یعنی کہ فرٹائل لینڈز ہوتے ہیں، جو نہ صرف پانی کو جذب کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو ہے آگے چل کر وہ لہلہاتے ہوئے باغ کے اور ہرے بھرے باغ کے مانند جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں. تو ہم بھی اسی طرح بنے کہ جب رمضان آتا ہے تو نہ صرف ہم بس پانی کو سمیٹ کر بیٹھے، بلکہ ہمارے اندر سے جو ہے آؤٹ پٹ ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، کچھ اور گروتھ ہونا چاہیے، اور ہم جو ہے لہلہاتے ہوئے کھیتی کی طرح جو ہے انشاءاللہ ہم اس بار رمضان میں کوشش کریں گے کہ ہماری مثال ایسی ہو. تو اس کے لیے پہلی چیز یہ کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارا یہ رمضان جو آنے والا ہے یہ ہمارا زندگیوں کا آخری رمضان ہے. کیونکہ عزیز بہن ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا کہ کوئی گارنٹی نہیں زندگی کی، ہماری موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ہم دیکھیں کہ پچھلے مہینے جو ٹرکی میں جو زلزلہ آیا تھا کہ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے بس اچانک جو ہے دھماکہ ہوتا ہے اور ان کی چھتیں جو ہے ان کے سروں پہ گر جاتی ہیں. لیکن ہمارا زندگی کوئی بات کہ ہم یہ بھی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان تک پہنچنے والے ہیں، یہ چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ جب ہم اس رمضان کو پائیں گے انشاءاللہ تو ہم یہ تصور کر لیں کہ یہ میری زندگی کا جو ہے آخری رمضان ہوگا، اور اس میں جو ہے انشاءاللہ ایک نیا موڑ میرے اندر آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی، اور ہم جو ہے اللہ کے قریب اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم یہ بھی نوٹ کر لیں گے کہ فلاں تبدیلیاں میرے اندر آنی چاہیے، اور جو ہے یہ ڈیولپمنٹ میرے اندر ہونا چاہیے. تو اس چیز کے لیے جو ہے رمضان سے پہلے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم جو ہے ایک دن بیٹھ جائیں، جیسے کہ بچے فارغ وقت ہے، بچے اسکول پر ہیں، یا ہم اکیلے ہیں، یا رات کے وقت جو ہے ہم ایک پین اور پیپر لے کر بیٹھ جائیں، اور ہم اس کی پلاننگ کر لیں کہ مجھے رمضان سے کیا کیا چیزیں حاصل کرنی ہے اور کس طرح حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نوٹ کر لیں. تو عزیز بہنوں، رمضان کی پلاننگ کے سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گی، لیکن سب سے پہلے میں ضروری سمجھتی ہوں کہ رمضان کے متعلق چند باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، تاکہ اس کی اہمیت اور فضیلت اور ہمارے سامنے ہو جائیں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے انشاءاللہ پلان کر سکیں. تو عزیز بہنوں، یہ رمضان جو ہمارے پر آنے والا ہے انشاءاللہ، تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں. جیسے کہ سورہ بقرہ میں ابھی جو آیت تلاوت ہوئی، کتب علیکم الصیام، یعنی کہ ہم پر جو ہے روزے فرض کر دیے گئے ہیں. اور ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور ہے، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، کے اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پہ قائم کی گئی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ شہادہ، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ،
اور پھر اقام الصلاۃ یعنی کہ نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکات زکات دینا، حج البیت اللہ کے حج کا بیت اس کا بیت الحج کا اللہ کے گھر کا جو ہے حج کرنا، اور پھر الصوم رمضان یعنی کہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ تو دیکھیں عزیز بہنوں، یہ نہ صرف یہ فرض ہے بلکہ اسلام کے جو بنیادی 5 پلرز ہیں اس میں سے ایک امپورٹنٹ پلر جو ہے رمضان کے روزے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان عزیز بہنوں وہ مہینہ ہے جس پہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قرآن نازل کیا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے سورہ بقرہ کی، تو اس میں فرمایا، پہلی آیت کا شروعات دیکھیں آپ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہمارے لیے تحفہ ہے۔ تو سوچنے کہ یہ ایک ہم کس طرح یہاں پر دنیا میں زندگی گزار کرنا ہے، ہمارا کوڈ آف کانڈکٹ کیا ہونا چاہیے، ہم کس طرح رہیں، سیدھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، تمام چیزیں ہمیں قرآن میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف صاف کھول کر بیان کر دی گئے۔ اگر تصور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی پیدا کر کے دنیا میں چھوڑ دیتا اور قرآن جیسی نعمت کو نہیں دیتا، تو پھر ہم کہاں بھٹکتے پھرتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جنت کے ہم کس طرح حقدار ہو سکتے تھے اگر جب ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی چیزیں پسند ہے۔ تو یہ بہت بڑا جو ہے نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ تو اس کا جو ہر نعمت کا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم اس کا شکر کریں، کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنا بڑا جو تحفہ دیا ہمیں، تو اس کا ہم شکر کریں۔ اور کہ ہم کس طرح اس کا شکر کر سکتے ہیں، اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے۔ تو قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت صحیح معنوں میں کریں، اور پھر اس کا ساتھ جب ہم تلاوت کریں تو صرف تلاوت نہ کرتے رہ جائیں بلکہ اس کے معنوں کو سمجھیں، کہ تدبر کریں کہ اس میں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم تیسری چیز یہ کہ اس پر غور و تدبر کریں، کہ اس پر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی چیزیں دی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ نیکسٹ اسٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم اس کو فالو کریں، امپلیمنٹ کریں جو قرآن میں چیزیں آئی ہیں، اور پھر اس کی تعلیم دیں لوگوں کو، اور پھر دعویٰ کا کام بھی کریں، یعنی کہ لوگوں تک جو ہے اس کو پہنچائیں جو اس کو نہیں جانتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم چیز اس مہینے میں نازل کی ہے، تو اس لیے تو اس کا نام شہر العظیم بھی کہا گیا ہے، شہر المبارک بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ مبارک مہینہ ہے اور بہت عظیم مہینہ، اسی لیے جو ہے اس کا نام آیا ہے۔ تو عزیز بہنوں، اسی طرح دیکھتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جو نجات اور مغفرت کا بھی مہینہ ہے۔ یہ کس طرح کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کو پایا اور اس میں روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہوں کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور جو رمضان کے اندر جو ہے قیام اللیل کرتا ہے، یعنی کہ رات میں عبادت کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو رمضان میں لیلۃ القدر میں جو ہے قیام کرتا ہے تو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کی گناہوں کو معاف کر دیا جانے گا۔ یعنی کہ آپ سوچیں کہ کتنی بڑی وعید ہمیں دی جا رہی ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہمیں دی جا رہی ہے کہ آپ سوچیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، صبح سے لے کے شام تک جانے انجانے میں کتنے چھوٹے بڑے ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، گناہیں ہوتے جاتی ہوں گی۔ تو یہ ایسا موقع ہے ہمیں رمضان میں کہ ہمیں تمام کہ ہم جب روزے رکھیں گے اس میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو جو ہے وائپ آؤٹ کر دے گا، ریریز کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو اتنی بڑی چیز ہمیں جو ہے اس رمضان میں ملنے والی ہے۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا لیلۃ القدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ جس طرح ایک مزدور کی جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے اس کو کام مکمل ہونے پہ ملتا ہے، اسی طرح روزے دار کو جو ہے اس کا معاوضہ جو ہے آخر رات، یعنی کہ رمضان جیسے کہ اگلے دن عید ہے تو اس سے پہلے والی رات جو ہے اس کو معاوضہ دیا جائے گا اور اس کو جو ہے مغفرت مل جائے گی۔ تو اسی طرح عزیز بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں برکتوں والا مہینہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ اس لیے کہ اس کی ہر گھڑی میں ہم دیکھتے ہیں فیض اور برکت ہے، کہ اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں کا، کہ ہم ہر چھوٹا چھوٹا نفل جو کرتے ہیں وہ فرض کے درجے کے برابر رہتا ہے، اتنا ثواب ملتا ہے، اور جب ہم فرض کا کام کرتے ہیں تو وہ جو ہے بڑھا کر جو ہے 70 گنا وزنی بڑھا کر جو ہے ہمیں اس مہینے میں دیا جاتا ہے۔ تو اتنی زیادہ اس میں برکت ہے۔ تو اسی طرح یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو خاص جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے جو ہے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازے جو ہے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے نیکیوں کا اچھا کام کرنے کا جو ہے ہمیں موقع ملتا ہے یہاں پہ، اور شیطان کو جو ہے اس مہینے میں جو ہے بند کر دیا جاتا ہے۔ تو عزیز بہنوں، اسی طرح رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کئی انعامات کے جو ہے حقدار بن جاتے ہیں،
کہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تو کئی گناہ بڑھا کر دے دیا جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ خاص عمل میرے لیے رکھا گیا ہے تو اس کو جو ہے میں اپنی مرضی سے اس کا اجر دوں گا، یعنی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں اس کا جو ہے روزے دار کا اجر جو ہے میں خود دوں گا، یعنی کہ آپ سمجھے کہ تصور کریں کہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے، کتنا بڑھا چڑھا کے انشاءاللہ جو ہے ہمیں ملے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جنت کے جو ہے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک دروازہ مخصوص روزے داروں کے لیے ہے، ریان نام کا دروازہ، جس میں سے صرف جو ہے روزے دار جو ہے انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ اور عزیز بہنوں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک ایسی خاص رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں عبادتیں؟ 83 ایئرس، سوچیں کہ ہماری لائف سپین بھی اتنی نہیں ہوگی، ہماری زندگی بھی اتنی نہیں ہوگی کہ صرف ایک رات کی عبادت جو ہے ہمیں 83 ایئرس کی جتنا جو ہے ہمیں اس کا جو ہے ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے ہمیں انعام ملے گا۔ اور جو اس رات سے محروم رہ گیا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ تمام تر بھلائی سے محروم رہ گیا، یعنی کہ ہم اس رات کو کھو دیں گے، عبادت میں نہیں گزاریں گے تو تمام بھلائی سے جو ہے ہم محروم رہ جائیں گے۔ تو عزیز بنو، یہ رات بہت افضل والی رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ سورہ قدر ہے نا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں جو ہے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، یہاں پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور پھر سلام، اور یہ سلسلہ جو ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلسلہ سلامتی کا جو ہے فجر تک جو ہے طلوع فجر تک جو ہے اس رات میں جو ہے برقرار رہتا ہے۔ تو عزیز بہنوں، اسی طرح یہ رمضان کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر صبر بھی کہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے ہم اپنے نفس کا ضبط کرتے ہیں کھانے پینے سے، اور دوسرے جو جائز چیزیں اس سے ہم رک جاتے ہیں، تو اس کا انعام جو ہے صبر کا انعام جو ہے جنت بتایا گیا ہے یہاں پہ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسے شہر مواسات بھی کہا گیا ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے کا دکھ تک جو ہے غریبوں کا سمجھ سکتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے جو ہے قریب ہو جاتے ہیں اس مہینے میں، تو اور اسے جو ہے اس لیے خیر مواسات بھی جو ہے کہا گیا ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، ہمارا تقویٰ جو ہے، جو پرہیزگاری ہماری اس عروج پہ ہو جاتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ ہم تمام جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم شب قدر کو بھی ہم اس میں جو ہے قیام کرتے ہیں، ہم اعتکاف کا بھی ہم جو ہے اس میں عبادتیں کرتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور ہم جو ہے تقویٰ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر بڑھا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، دیکھیں کہ اتنی ساری چیزیں ایک مہینے کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ چیزیں، اتنی زیادہ فضیلت، اس کی اہمیت صرف ایک مہینے میں رکھ دی ہے۔ تو اگر ہم سوچیں کہ یہ مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے، بس چند دن ہے، چند ہفتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس مہینے میں انشاءاللہ آئیں گے، تو کیا ہم وداؤٹ اینی پلاننگ، کوئی منصوبہ کے بغیر، کوئی منصوبہ بندی کے بغیر ہم اسی طرح اس رمضان میں چلے جائیں گے؟ نہیں، بلکہ ہم یہ کوشش کریں کہ آج جو اسپرچل لیول میں، آج جو روحانی جو میری جو لیول ہے، اس سے انشاءاللہ میں رمضان کے بعد اپنے آپ کو بڑھاوا محسوس کروں گی، تو ٹرانسفارمیشن آنا چاہیے میرے اندر، کوئی چینج ہونا میرے اندر، کوئی ڈیولپمنٹ ہونا میرے اندر، یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ 4 طریقے سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، ایک تو فزیکلی، ایک اسپرچولی، اور پھر ایک روحانی طور پر، اور پھر ہم اپنے آپ کو جو سماجی طور پر بھی ڈیولپ کریں گے، اور پھر ذہنی طور پر بھی جو ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں انشاءاللہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ ہاں، جیسا میں بتائی ہوں کہ ہم اس کے لیے بیٹھ جائیں گے اور اس کی پلاننگ کریں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کریں کہ ہم نیت کر لیں، یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ بہت ہی مضبوط فیصلہ ہونا ہمارا کہ ہم جو ہے اس رمضان میں جو ہے یہ سنہری موقع ہے میرے پاس، اور اس کے بعد شاید میں اس کے بعد کوئی رمضان میری زندگی میں آنے والا ہے، تو یہ آخری رمضان ہے میرا، اور میں اس کو جو ہے اپنے آپ کی زندگی بدلنے والا بناؤں گی انشاءاللہ، تمام نیکیوں کی طرف بڑھوں گی، اور بہت سی برائیوں سے جو ہے میں انشاءاللہ اس رمضان میں رک جاؤں گی۔ یہ نیت ہماری انشاءاللہ اس رمضان میں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز ہم یہ کریں کہ ہم جو ہے فوکس کر لیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کون سی چینجز چاہیے، اس میں ہمارے ذہنوں میں جو ہے بہت کلیئر پکچر ہونی چاہیے، اور ہم جو ہے اس کے طرف جو ہے فوکس ہو کے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے آگے بڑھیں گے اس میں۔ اور تیسری چیز ہم یہ کریں کہ ہم اپنے اوقات کو جو ہے فارغ کر لیں، یعنی کہ ہم رمضان میں بہت سے ایسی غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو اس میں خود بخود آٹومیٹک جو اس میں لگ جاتے ہیں، اور ہمارا بہت سا قیمتی وقت جو ہے ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ تو جیسے کہ اب ایگزامس ختم ہونے والے ہیں، اور نیکسٹ منتھ جو ہے بچوں کے نیو ایئر ہے، تو ہم اسکولس کے بچوں کے بکس اور یونیفارمس میں لگ جائیں گے، ایک ہفتہ اس میں، مطلب 2-3 دن تو اس میں لگ جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس سے پہلے، رمضان سے پہلے ہم یہ چیزوں سے فارغ ہو جائیں۔ اور بعض لوگ جو ہے عید کی تیاری میں یا
सामान ग्रोसरी में इतना वक्त लगा देते हैं कि कुछ ना कुछ हर दूसरे दिन जाना पड़ता है। तो हम ये करें कि पूरे ड्राई आइटम्स पहले ही लेके रख लें। ईद की तैयारी, बच्चों के कपड़े, हमारे कपड़े सब जो है ईद से पहले हम इंशाल्लाह पहले से बनवा के रख लें, ताकि हम जो गैर ज़रूरी काम में जो है रमज़ान में नहीं पड़े और हमारी मसरूफियत सिर्फ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में जो है इंशाल्लाह हम अपने आप को जो है मसरूफ कर लेंगे। तीसरी चौथी चीज़ ये कि हम देखें कि अज़ीज़ बहनों, हम में से कोई ऐसा नहीं जो बेगुनाह है, यानी कि मासूम है। सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात है जो तमाम तर कोताहियों से, गुनाहों से, लग़ज़िशों से जो है खाली है। तो हम सब जानते हैं कि हमसे कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, कोई ना कोई कमज़ोरी है हमारे अंदर। तो इस रमज़ान हम ये करें कि हम नोट कर लें कि मेरे अंदर फलाँ-फलाँ चीज़ों की कमी है। मैं फलाँ-फलाँ चीज़ों में बहुत ज़्यादा मुनव्वस हूँ, या मेरे अंदर जो है मैं फलाँ-फलाँ गुनाह करती हूँ। तो हम ये चीज़ों को जो है नोट कर लें हमारे अपने डायरी में, और कोशिश करें कि इन चीज़ों से जो है हम इंशाल्लाह परहेज़ करें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खुद ब खुद हम रमज़ान में छोड़ देते हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है एक ढाल है, जिसमें जो है एक रोज़ेदार जो है फ़हश बातों, गाली-गलौज से और लड़ाई से खुद ब खुद रुक जाता है। और अगर कोई उसके सामने आके गाली-गलौज करे तो वो कहता है कि मैं रोज़े से हूँ, यानी कि खुद ब खुद ऑटोमेटिक उससे हट जाता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फरमाया कि अगर किसी ने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, उसने शिर्क किया, और किसी ने अगर दिखावे के लिए रोजा रखा तो उसने भी शिर्क किया। यानी कि हम किसी के दिखावे के लिए भी रोजा नहीं रखते, बल्कि खालिस अल्लाह के लिए रखेंगे। और एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने रोजा होने के बावजूद झूठ कहा और उस पर अमल भी किया, तो ऐसा है जैसा कि वो भूखा और प्यासा है, अल्लाह से उसको कोई सरोकार नहीं। यानी कि यहाँ देखिए खुद ब खुद ये चीज़ों से मालूम हो जाता है कि रोज़े में हम इन चीज़ों से बच के रहना है इंशाल्लाह। तो दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसा कि अगर हम इबादत में हमारी कुछ न कुछ कमी होती है, जैसा कि मैं नमाज़ वक़्त पे नहीं पढ़ पाती हूँ, या मैं ताख़ीर से पढ़ती हूँ, या मेरा ज़हन नहीं होता है नमाज़ में, ये चीज़ें हम जो है इंशाल्लाह नोट कर लेंगे। जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फ़िल्मों की शौकीन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़हश चीज़ें, जैसे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में बहुत ज़्यादा मैं अपना वक़्त बर्बाद करती हूँ, या मेरे अंदर ग़ीबत की आदत है, मैं किसी की चुगली में बार-बार लग जाती हूँ, या मैं अपना पैसों का जो है मेरे हिसाब-किताब या बहुत ज़्यादा खर्च कर देती हूँ, या मैं बहुत बुख़्ल से अपने आप को रोक के रखती हूँ, या मैं अपने वालिदैन की नाफ़रमानी करती हूँ, या मेरे शौहर के साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं, या मेरे रिश्तेदार, यानी कि जो भी मेरे अंदर कमियाँ खुद हम अपना एहतिसाब कर सकते हैं, कोई हमारे लिए काम करने वाला नहीं है। तो नोट कर लें अपने डायरी में और कोशिश टिक करके याद, यानी कि इसको हम ज़हन में रख लें कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में जो है हम इन चीज़ों से जो है इंशाल्लाह अपने आप को पाक करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक चीज़ और हमें नोट करनी है, ये कि अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए कि ये रोज़ा सिर्फ़ पेट का रोज़ा नहीं, ये हमारे कान का भी रोज़ा होगा, ये हमारी ज़बान का भी रोज़ा होगा, और इसमें हमारे हाथ-पाँव का भी रोज़ा, हर वो चीज़ से हमें रुक जाना है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को नापसंद है, तो ये रोज़ा इंशाल्लाह हमारा सही होगा। तो तीसरी चीज़ और 5वीं चीज़ जो हमें इस रमज़ान में करनी है, वो ये कि हम जो है इंशाल्लाह कोशिश करें कि नेकियों को जो है दोनों हाथों से लूटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अज़ीज़ बहनों, हम बहुत ही बदकिस्मत होंगे अगर हमें ये रमज़ान मिला और हमारा दामन जो है फूलों से खाली रहेगा, ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती की बात होगी। तो इसमें हम अच्छे काम करने की कोशिश करें, अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करें, और फिर अच्छे अखलाक भी हम अपने अंदर जो है परवान चढ़ाएँ इंशाल्लाह। जैसे कि नमाज़ वक़्त पर पढ़ना, पाबंदी से पढ़ना, और तिलावत में अगर हमारी कमी है तो हम कोशिश करेंगे हमारी तिलावत अच्छी हो जाए, हम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही तजवीद के साथ इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे। और इसके साथ अगर वक़्त हमारा बहुत ज़ाया होता है इधर के काम में, तो हम वक़्त की जो है अपनी प्लानिंग कर लेंगे, किस तरह मेरा वक़्त होना चाहिए। अगर हम लोगों से अच्छी तरह नहीं मिलते, पड़ोसियों का हक़ अदा नहीं करते, लोगों की मदद नहीं करते, तो इसमें हम कोशिश करें कि लोगों से ज़्यादा मिलें, मरीज़ों को कोई बीमार है तो उनसे जाके मिलें। और अगर हमारे पास एक रूटीन नहीं है कि हम मुतालिया नहीं करते, बुक्स को नहीं पढ़ते, तो हम ये चीज़ें नोट कर लें और किसी 3 या 4 चीज़ों पर ऐसा तवज्जो दें कि हमारे अंदर ये चीज़ें इंशाल्लाह जो है डेवलप हो जाएँ। और इसके बाद जो है क़यामुल लैल का भी जो है हम इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे इंशाल्लाह तैयार करें, क्योंकि ये अज़ीज़ बहनों, हम देखते हैं कि सूरह ज़ारियात में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि मुत्तक़ी वो हैं जो कम सोते हैं और सहर के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी कि ये बेहतरीन वक़्त होगा हमारे लिए, बेहतरीन मौका अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से होगा कि हम इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़ुर्ब हासिल करें। तो देखें कि आज हमें अब आदत नहीं है कि हम तहज्जुद के वक़्त उठें, तो क़यामुल लैल देखें तो सब तरह के होते हैं। एक तो वो जो तरावी में आ जाता है, यानी जब हम तरावी पढ़ते हैं तो ये क़यामुल लैल का भी एक हिस्सा है। और दूसरा वो हिस्सा होगा जो सहरी से 20 मिनट पहले, यानी कि रात के आखिरी हिस्से में जो है ये वक़्त होता है। तो हम सहरी से पहले उठ जाएँ
2 रकात नमाज पढ़ लें, अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे इस्तिग़फ़ार करें, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने गुनाहों की जो है माफ़ी मांगे। तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा कि हम रमज़ान में ही शुरू करें, बल्कि हम अभी से जो है इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता कोशिश करें कि हम तहज्जुद के लिए फजर से पहले आधा घंटा, पौना घंटा पहले उठ जाएँ, 2 रकात नमाज़ पढ़ें और कोशिश करें कि आदत डालें, ताकि रमज़ान में जो है भरपूर तरीके से हम इसमें जो है क़यामुल लैल कर सकें इंशाल्लाह। और अगर हमें इसकी आदत पड़ जाए, इसकी लज़्ज़त हमें मालूम हो जाए, तो इंशाल्लाह हमारा ये मामूल हो जाएगा इंशाल्लाह। और देखें कि ये वो वक़्त होता है जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद हमारा मुंतज़िर रहता है कि है कोई पूछने वाला, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त तैयार रहता है कि वो देने के लिए जो है मग़फ़िरत देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मुंतज़िर रहता है। हम अपने से कोताही करते हैं कि हम उसके आगे जो है हाथ नहीं फैलाते उस वक़्त। इसी तरह हम देखते हैं कि रमज़ान में जो है शब क़द्र भी हमारे सामने आती है कि वो रात जो जिसमें कुरान नाज़िल की गई थी, तो हम इसमें जो है क़याम करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला की मग़फ़िरत जो है तलब करते हैं। तो इस रात का पोशीदा रखा गया है कि चाहे वो ऑड नाइट से 21, 23, 25, 27, 29 के दरमियान है, और इसलिए भी पोशीदा रखा गया है कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जो है पीरियड्स का वक़्त होता है, तो हम ये समझते हैं कि हम इसको नहीं पाएँगे, लेकिन बल्कि हम इसमें भी हमारी प्लानिंग चाहिए कि हम दुआएँ लिख लें, अज़कार लिख लें कि क्या कर सकते हैं, किसी की दर्स सुन सकते हैं, तिलावत हम सुन सकते हैं, बहुत सारे काम हम इसमें कर सकते हैं इस रात में, ताकि हम उसको जो है उसका हक़ हमें जो है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो उसमें जो के 1000 महीनों से जो बेहतर इबादत है, उसमें हमारा भी जो हक़दार, क्योंकि अक्सर लेडीज़ नहीं होता है कि प्रॉब्लम कि हम होते ही हम खामोश हो जाते हैं, इसमें इबादत नहीं करते। तो इसके लिए भी जो है हम तैयार रहें ज़हनी तौर पर। और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उन्होंने पूछा कि अगर मैं इस रात को पाऊँ तो मैं इसमें क्या करूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये दुआ कसरत से पढ़ो। कौन सी दुआ थी वो? कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ू अन्नी। ये दुआ जो है हमें कसरत से इंशाल्लाह उस वक़्त जो है लैलतुल क़द्र में करना चाहिए। एक और चीज़ की तरफ हम तवज्जो दे सकते हैं रमज़ान में, वो है एतिकाफ़। हम अक्सर ये समझते हैं कि एतिकाफ़ सिर्फ़ जेंट्स के लिए है, मस्जिद में जाके वो लोग करते हैं, आखिरी 10 दिन, लेकिन हम औरतें भी जो है, हमारे अब बच्चे छोटे हैं, हमसे मुमकिन नहीं है, ये मुश्किल है हमारे लिए, लेकिन हम नियत कर लें, कोई घर का कोई कोना जो है हम उसके लिए मख़सूस कर लें। जैसे ही मौका मिले, बच्चे सो रहे हैं या हम काम से फ़ारिग़ हैं, तो हम अपना छोटा-सा जो है वहाँ पे इबादत के लिए जो है जगह बना लें और उसमें जो है इंशाल्लाह कोशिश करें। तो इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाएँगे, हम फ़ारिग़ हो जाएँगे, तो हमारी आदत भी होगी कि रमज़ान में जो है हम इंशाल्लाह एतिकाफ़ करेंगे। तो एतिकाफ़ बहुत ही ऐसा हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है कि हम अपना घर-बार, अहल-वहल सब चीज़ छोड़ के अल्लाह के लिए लग जाते हैं कि मुझे इन चीज़ों से सरोकार बस अल्लाह सुब्हानहू तआला के जो है हम उसका क़ुर्ब हासिल करने के लिए चीज़ जो है करते हैं। इंशाल्लाह तो इसमें भी हम जो है तमाम चीज़ों से जो है हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो है उसकी इबादत में हम फ़ौक़ियत देते हैं, तरजीह देते हैं और अपना तमाम वक़्त उसमें लगाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी अगर हम इसमें अपना जो है वक़्त लगाएँगे। तो इसके साथ एक और चीज़ जिसमें हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, वो है इंफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह। तो अज़ीज़ बहनों, नमाज के बाद ये बहुत बड़ी इबादत है कि हम जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, माल है, सलाहियत है, हमारा वक़्त है, तमाम चीज़ें अल्लाह की है और हमें उसके लिए ही लगानी है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से सबसे ज़्यादा हम जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर सकते हैं, वो अपना माल है। क्योंकि माल हमारे लिए बहुत बड़ी कमज़ोरी है, हम उसको अपने साथ समेट के रखते हैं, अपनी मुट्ठी भी बंद रखते हैं। तो इस रमज़ान देखें कि कितनी ज़्यादा नेकियाँ बढ़ा के दे दी जाती हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के मिस्कीनों को, हाजतमंदों को, गरीबों को, रिश्तेदारों का सबसे पहले हक़ आता है उनको, यानी कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है इंशाल्लाह इंफ़ाक़ का जो है हम लोग मामला करें। इसके साथ हम घर में चैरिटी बॉक्स भी बना सकते हैं, ताकि बच्चे इसमें जो है 1-1 रियाल, 2 रियाल जो भी, ताकि उनके अंदर भी जो है ये सिफ़त पैदा हो। तो अज़ीज़ बहनों, हम यहाँ भी ये बात रखूँगी कि हमारे पास जो आईएफसी के सर्कल से जो है हम इफ्तार किट भी कलेक्ट कर रहे हैं कि जो इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में जो है साल भर राशन नहीं आता, तो इस इफ्तार की किट के ज़रिए जो है वहाँ पर उनके घर में जो है खाना पहुँचाया जाता है, खाने-पीने की चीज़ें। तो इसमें भी आप शरीक हो सकती हैं, ज़कात भी आप जो है शामिल कर सकती हैं और सदक़ाए फ़ितर भी जो है आप इस ज़रिए से जो है इंशाल्लाह दे सकती हैं। और इसके साथ हम जो है क्योंकि ये शहरुल मवासात भी है, तो हम अपने अतराफ़ के लोगों को जो है इसमें ज़रूर जो है अपनी प्लानिंग में शामिल रखें कि हम किस तरह उनके जो है मदद कर सकते हैं, उनके करीब हो सकते हैं। तो देखें कि अज़ीज़ बहनों के सोसाइटी के अंदर जो गरीब लोग हैं, जो मोहताज हैं, जो हाजतमंद हैं, तो उस रमज़ान के महीने में जो है हम उनका ख़याल रखेंगे इंशाल्लाह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई अगर रोज़ेदार का इफ्तार खिलाएगा, तो उसका अजर जो है ऐसा है जैसे कि उसके गुनाहों की जो है मग़फ़िरत हो जाएगी और उसके दोज़ख की आग से जो है उसे रिहाई मिल जाएगी। यानी कि इतनी बड़ी चीज़ एक रोज़ेदार को जो है
روزہ کھولنے کے لیے جو ہے یہاں پہ بتایا گیا ہے ثواب. اور صحابہ اکرام جو ہے اس وقت جو ہے وہ بہت غریب ہوا کرتے تھے, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے تم اس کو جو ہے ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو روزے دار کو, یا اس کو ایک کھجور دے دو, یہ کافی ہوگا تمہارے لیے. اور جو کوئی روزے دار کو جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس کو جو ہے جب جنت میں جو ہے حوض کوثر سے جو ہے فیضیاب ہوں گا, اور جب وہ اس پانی کو پیے گا تو اس کے لیے اس وقت کوئی پیاس نہیں ہوگی, یہاں تک کہ وہ جو ہے جنت میں داخل ہو جائے گا. یعنی کہ کتنا بڑا اجر اور ثواب دیکھیں روزے دار کو کھلانے کا. تو وہ ممکن ایسا ہے کہ ہم اطراف میں اپنے نظر رکھیں کہ کون سے لوگ حاجت میں ہیں یہاں, کیونکہ ہم یہاں پر رہتے ہیں تو بہت کم لوگوں کا معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ کون ضرورت مند ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ جو ہے ہم کسی طرح معلوم کریں کہ اپنے پڑوسی میں کوئی ضرورت مند ہے. تو اسی طرح ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کی عید کی شاپنگ کرتے ہیں, تو اسی طرح ہم ایک دو ڈریس ایکسٹرا لے لیں اور کوئی ضرورت مند ہے تو ان کو دے دیں. یعنی کہ ہم اس طرح جو ہے اس میں جو ہے اس نیکی میں جو ہے انشاءاللہ شامل ہو سکتے ہیں. ایک اور کام ہمیں اس رمضان میں کرنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ ہم تحریک اور دعوت کا کام انشاءاللہ اس میں ضرور اپنے پلاننگ میں انشاءاللہ شامل ہم کریں گے. کیونکہ عزیز بہنوں, یہ سب سے تمام نیکیاں تو ہوتی ہیں بہت, لیکن سب سے بہترین نیکی وہ ہوگی جو ہم اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے. اللہ کے دین کا جو ہمارا مقصد زندگی ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس سرزمین پہ نافذ کرنے کا ہمارا مقصد ہے, اس کے لیے جب ہم عمل کریں گے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. اور خاص کر جب ہم رمضان میں کریں گے تو اس کو کئی گنا بڑھا کر جو ہے ہمیں اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں, تو یہ کہ ہم اپنے گھر کسی کو افطار پر بلا لیں. 10-15 منٹ پہلے جو ہے ہم افطار سے پہلے جو ہے ہم اس کے کوئی دینی بات کریں, کوئی درس کریں, کوئی سورے کی ہم جو ہے اس پر تبصرہ کریں. اور یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے نوٹ میں جو ہے یہ بھی نوٹ کر لیں, چند نیمز جو ہے نام جو ہے ہم نوٹ کر لیں کہ میں میرے فلاں گروپ میں جو یہ عورتیں ہیں ان پر جو ہے انشاءاللہ میں کام کروں گی. وہ بہت دین سے دور ہیں, تو کچھ نہ کچھ میں ان کو اس رمضان میں جو ہے میسج کروں گی, ان کو دین کی دعوت دوں گی. تو ہم نوٹ کر لیں نیمز انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہم نان مسلمس کو جو ہے اپنے افطار میں شامل کریں, کہ ہم الحمدللہ یہ کرتے آئے ہیں کہ ہر رمضان میں جو ہے ہم ایک نان مسلمس کے بہت بڑا شاندار افطار ارینج کرتے ہیں. تو آپ لوگ کے اگر کوئی نان مسلمس دوست ہیں تو انشاءاللہ آپ بتائیں, ہم انشاءاللہ ان کو بھی جو ہے اس نان افطار میں انشاءاللہ انکلوڈ کریں. یا آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر پر بلا لیں ان کو, اور اس کے ساتھ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں, کچھ دین کی دعوت ہم جو ہے اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ان کو دے سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو قرآن کی تفسیر یا آپ کے پاس دینی کتابیں ہیں تو ان کو تحفہ دیں. یہ بھی بہت بڑا دین کا کام ہے کہ ہم کتابیں دے کر قرآن اور کی تفسیر یا قرآن خود دے کر جو ہے لوگوں کو جو ہے اس کا کام کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو ہم کرتے ہیں ہر رمضان کے, ہم جو ہے جو بہنیں کمپیوٹرز کے بہت اچھا کام کر سکتی ہیں, ہم یہ کوشش کریں کہ ہم فلائرز بنا لیں, ریمائنڈرز. جیسا کہ 30 دن ہے تو 30 دن میں ہم کچھ نہ کچھ جو ہے حدیث لے لیں, ایک حدیث ایک دن میں, رمضان ڈیلی 1 ریمائنڈر. تو ایک حدیث آپ سوچیں کہ کتنا اہم زیادہ کام کریں کہ ہر دن جو ہے آپ ایک حدیث یا ایک آیت کو جو ہے لوگوں تک پہنچا رہی ہیں. اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں جو ہے سماعت قرآن, مطالعہ قرآن کے بھی سطر چلاتے ہیں, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ مکمل کر لیں. تو اس میں بھی آپ شامل ہو سکتی ہیں. اور ایک اور چیز جو یہاں پہ میں مینشن کروں گی وہ یہ کہ ہم اپنے رشتے داروں کو نہ بھولیں. سب سے پہلا حق ان کا ہوتا ہے, تو ہم ان کو افطار میں بلائیں, ان کے ساتھ جو ہے ہم رابطہ رکھیں اور ان کو جو ہے انشاءاللہ دین کی دعوت دیں. اسی طرح آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ یہ کہ ہم جو ہے دعا کو جو ہے بہت معمولی اور حقیقی چیز سمجھتے ہیں. تو عزیز بہنوں, دعا جو ہے نہ صرف ذکر ہے بلکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت بھی ہے. تو دعا سے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی ملے گی. اور یہ کیونکہ یہ بندگی کا اظہار ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو جو ہے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا مجھے دینے والا کوئی نہیں, محتاجی کا ہم جو ہے وہاں پر تو ہم اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کرتے کبھی, ہلکے پھلکے انداز میں جیسے دل میں آئی دعا ہم ویسے ہی کر لیتے ہیں. بلکہ ہم جو ہے اس بار یہ کوشش کریں کہ ہم پلاننگ کے ساتھ اپنی دعا کریں. یعنی کہ ہمیں وقت ملتا ہے, بہت سارے وقت ملتے ہیں. افطار سے پہلے کا وقت ملتا ہے, سحری سے جیسے قیام اللیل کرتے ہیں اس وقت ملتا ہے. رمضان کے اندر جو جمعے آتے ہیں, عصر سے مغرب کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے, اس میں ہم دعا کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ہم اپنی پلان کر لیں گے, مجھے کون سی چیزیں چاہیے, تو یہ ہم انشاءاللہ نوٹ کر لیں. جیسا کہ ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ قرآن سے میرا لگاؤ ہونا چاہیے. حج کا اگر ہم حج نہیں کیے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے حج نصیب کرے, اس پہ ہم دعا کر سکتے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے ہمارے خاندان میں تو اس کے لیے بیماری کے لیے دعا کریں. خبر کے لیے, آخرت کے لیے ہم دعا کریں اپنے. اگر ہمارے شوہر کے ساتھ معاملات اچھے نہیں, یا سسرال میں کوئی مسئلہ ہے, یا رشتے دار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. بچوں کے لیے ہم دعا کر لیں.
اور اگر ہمیں کوئی گھر چاہیے یا کار یا کوئی دنیاوی چیز چاہیے اس کے لیے بھی ہم جو ہے نوٹ کر لیں، اور ہر دیکھیں کہ آپ 20 دعائیں رکھ لیں کہ ہر افطار میں ایک چیز اٹھا لیں اور اس پہ تفصیلی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جو ہے گڑ گڑا کر رو کر جو ہے ہم اس کو انشاءاللہ مانگیں گے تو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس کو ضرور پورا کرے گا۔ تو آخری چیز یہاں پر میں یہ رکھتی ہوئی اپنی بات کو ختم کروں گی کہ یہ دیکھیں کہ یہ رمضان جو ہے عمل کا وقت ہوتا ہے، ہمارا پریکٹیکل وقت ہوتا ہے، تو عمل جو ہے بغیر علم کے ممکن نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کے سامنے بہت مختصر طور پر وقت کے لحاظ سے بہت کم چیزیں رکھی ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم رمضان کے بارے میں مکمل ہمارے پاس معاملات ہونے چاہیے، انفارمیشن ہونی چاہیے۔ تو اب ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم جو ہے کئی کتابیں پڑھیں رمضان کے بارے میں، اپنا علم میں جو اضافہ کریں، آپ دروس سنیں، یوٹیوب میں بہت سارے ایسے دروس ملتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اپنے دیکھیں گے کہ ہم بہتر انداز میں جو ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر داخل ہوں گے۔ میں اپنی بات کو جو ہے مولانا مودودی کی بات سے، انہوں نے بہت ہی پیاری بات رکھی، اس سے اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔ وہ کتاب اسلامی عبادت میں لکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے سال بھر میں بس ایک مہینے کے لیے آتا ہے، اور ایسا ہمارے اندر اسپیشل ٹریننگ کورس ہے ہمارے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہترین یہ اسپیشل ٹریننگ کورس ہے جو صرف 720 گھنٹوں کے لیے جو ہے ہمارے زندگیوں میں آتا ہے، اور اس میں ہمیں اسٹرانگ ڈسپلن یعنی کہ ہمیں سیلف ڈسپلن کرنے بتاتا ہے، اور اسٹرانگ ہمیں ڈسپلن یعنی کہ ہم سال بھر کچھ نہ کچھ اپنا تزکیہ کرتے ہیں طبیعت، لیکن یہ جو ہے وہ خفیف مطلب ہلکے ہوتے ہیں، لیکن ایسا اسٹرانگ ڈسپلن ہوتا ہے ہمارا کہ ایسی شدید ڈسپلن ہوتی ہے کہ ہم بہتر انسان بن کر جو ہے رمضان سے انشاءاللہ نکلیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان تک پہنچائے اور انشاءاللہ ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے، اور جب ہم رمضان کے آخری میں جو ہے ہم یہ محسوس کریں کہ انشاءاللہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو گئے ہیں، اور ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ آیا ہے، انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جو ہے یہ امید کریں گے انشاءاللہ، اور کوشش بھی کریں اس چیز کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں اس طرح فائدہ اٹھا سکیں، اس طرح زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہم حاصل کر سکیں، اس کی ہم کوشش ضرور کریں۔ البتہ یہ ساری چیز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری کریں کہ کیا عبادت کریں اور کیسے عبادت کریں، کیسا ہمارا ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے اگر پلان کر لیں تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ تو وہ باتیں باجی نے بھی ہمیں نوٹ کروائی ہیں۔ البتہ جو عبادتوں کی یعنی کیا کیا عبادتیں ہمیں کرنی ہے، مثلاً لے لیجیے آپ کو اعتکاف، آپ نے سوچا ہے کہ جیسے باجی نے مینشن کیا آپ کو کہ ضروری نہیں میرے بچے ہیں تو میں اعتکاف نہیں کر سکتی، نہیں ایسا نہیں ہے، ہم 1 گھنٹے کے لیے کیوں نہ ہو ہم اعتکاف کر سکتے، تو رات کا کوئی حصہ لے لیں، آدھے گھنٹے کا حصہ، جب بچے سو رہے ہیں تبھی بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں، تو اللہ تو آپ کی نیت دیکھتا ہے، اس وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ایسے ایسے کرتے ہوئے ہم عبادتوں میں اور آگے بڑھ سکیں۔ دعا کرنا ضروری نہیں کہ پھر وہ بھی لمبی ہو، باجی نے اچھی مثالیں دی آپ کو کہ آپ کے گھر کے لیے دعا کریں، آپ کی کار کے لیے دعا کریں، بچوں کے لیے دعا کریں، اس طرح آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب سیکھ کر کریں، جو ہمیں آتا ہے اس سے ہی ہم شروع کریں گے تو ہمارا ریلیشن شپ اللہ سے بڑھ جائے گا۔ یہ بہت ہی بہترین موقع ہے ہمارے لیے رمضان۔ دیکھیں ہم کوئی کام کرنا ہو تو ہمارے ذہن کو ہم بناتے، مگر رمضان ایسا موقع ہے کہ آپ کا فزیکل سے لے کے ایموشن سے لے کے پھر اسپرچولی آپ تینوں طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کہ جیسا آپ دیکھیے رمضان کے پہلے جب آپ ہو رہی اس کے لیے جب آپ کو کوئی ایکسرسائز سکھاتے، کہیں آپ جم میں جائیں کہیں جائیں تو کیا کرتے آپ کو پہلے وارم اپ کراتے، تو یہ باڈی پریپیئر ہوتی ہے اس ایکسرسائز کے لیے، تو یہ بھی شروعات کے دن آپ کے لیے وارم اپ، اس طرح آپ کی باڈی، ایموشنس اور اسپرچولیٹی پوری چیز کنیکٹ ہو جاتے ہیں رمضان میں، تو ہمارے اندر جو تبدیلی چاہیے ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو استقامت کا بھی باجی نے آپ کو لاسٹ درس میں ہمیں بتایا تھا، تو یہ چیز ہم ہمارے اندر پیدا کر سکتے ہیں، تو ایک بہت اچھی کوالٹی ہمارے اندر، یہ شارٹ ٹرم اگر کورس کی طرح لے لیں ہم، رمضان کو 30 دن کا آپ کو فاسٹ ٹریک کورس کوئی دے رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے الحمدللہ، دیکھو اللہ کی طرف سے پلان کیا ہوا، کیا ہم اپنی طرف سے تھوڑی کوشش نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، تو اس کی تیاری آپ ابھی سے کریں۔ بہت سارے ٹپس ہیں ہمارے پاس، کچن کی تیاریاں پہلے سے کر کے رکھیں، شامی فریج میں رکھیں، بنا کے کچھ بھی ہے کٹ کر کے فریج میں سب کر دیں،
تاکہ آپ کے رمضان کے وقت کی جو کچھ بھی چیزیں ہیں سے ہو جائے. تو اگر آپ کے پاس بھی کچھ آئیڈیاز ہے یا پھر عبادت کے اعتبار سے یا دنیا کے گھر مینجمنٹ یا بچوں کے مینجمنٹ کے اعتبار سے تو آپ بھی ہمارے سامنے رکھیں تاکہ ہم سب مل کے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں حاصل کریں. کوئی اگر اپنی بات رکھنا چاہتے تو میں گزارش کروں گی کہ آپ بھی اپنی طرف سے کچھ چند باتیں کہہ دیں. یا آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح پلاننگ کرتے ہیں رمضان کی؟ پلان کریں یا پھر آپ کی کوئی بچپن کا ایسا آپ نے اعتکاف کیا ایسا کچھ. ہمارے مطلب ہم لوگ نکاح میں آ جاتے شادی ہو جاتی تب مانیے میں جب میری جب تو میں 10 دن اعتکاف کرتی تھی آخری سارے. پھر جب سے شادی ہوئی تھوڑا وقت ہو گیا کبھی تھوڑا وقت کبھی تھوڑا وقت پر ایک دن پورا مکمل نہیں نکلا. ہاں ہم کو اجر ویسے نہیں دے رہا نا کہ تم 10 نہیں تھا گھنٹہ بھی ہم کریں گے تو اللہ ہمیں زیادہ بڑا. یہ سارے ہوئے ہم وہ عبادت کر رہے ہیں. آپ کی شادی جب ہوئی اور آپ کے جب بچے ہوئے تب آپ کی ماں ڈلیوری ہوتی اور آپ کے بچے کو یہ میری بیٹی تکلیف سے گزر رہی ہے اور آپ کی ہیلپ کے لیے تو آپ ذمہ داریوں کے باوجود بھی یہ سب کر رہے ہیں تو کوشش کریں اور انشاءاللہ یہ بھی کوشش کریں نیکسٹ جو درس آئے گا رمضان سے اس میں تھوڑے سے اچھے کیا کیسے عبادت کریں گے تھوڑا ڈیٹیل اس رمضان میں زیادہ عبادت درس مکمل ہوا الحمدللہ. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا ہماری پریشانیوں کو اللہ ہمارے سنا ہماری اولاد ہمارے لیے بنا لینا اللہ ہمارے اولادوں کو دین کے بھائی اللہ ایسے نہ بننے کے لیے اللہ ہمیں آزادی اور آزاد محفوظ رکھنا اللہ اللہ سال کی تعمیر آسانی اللہ
اللہ کی خلاف پسند کرنا اللہ میں توقع کرنا نصیب کرنا کرنا اللہ کے سامنے نصیب کرنا اللہ زندگی دلالت والی حفاظت کرنا اللہ ایمان کرنا اللہ یہ معاملہ یہ عطا کرنا ایمان میں سے اللہ یہ معاملہ عطا کرنا اللہ سب تمام دلی جائے ایمان کو پوری کرنا اللہ جو ہم کچھ مانگنا اور تمہیں کرنا اللہ اس میں ہم کو پانچ سے سب کو بتانے کے لیے الحمدللہ ایک دو اناؤنسمنٹس کرنے کے، ایک تو یہ کہ جیسے میں بتائی افطار کٹ ہم یہاں پہ کلیکٹ کرتے ہیں، جو انڈیا میں بہت ہی ایسے فیملیز ہیں جو جن کے پاس سال بھر کچھ نہیں رہتا، تو ان کے لیے پورا ایک باکس جس میں چاول، تیل، شکر وغیرہ سب چیزیں ملا کے دیا جاتا ہے، تو اس کی اماؤنٹ 140 ہے۔ اس کے لیے آپ کوئی دینا چاہتے ہیں تو اس کی چیز ایسے میں بتا